وہ تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن اس کی رپورٹ سامنے آئے تو پتہ چلے کس کا کیا رول ہے۔ کاش میں صرف کہہ رہا ہوں یحییٰ خان نے جب معاملہ کیا تھا، الیکشن کا اعلان کیا ہے، کاش کہ وہ مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم نہ کر۔ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ پازیٹو۔ اگر یہ ایک ہوتا یونٹ اور وہ بھی ایک یونٹ، تو اگر 6 نکات پر بھی معاملہ طے ہو جاتا مجیب الرحمان سے تو قطعاً گھاٹے کا سودا نہیں تھا، گویا کہ کانفیڈریشن ہو جاتی۔ لیکن وہ 6 نکات جب یہاں کے پروونسز کے اوپر آپ ڈالتے تو اس کا مطلب ہے یہاں 4 ریاستیں وجود میں آتی۔ ڈائلیما یہ بنتا جب یہ بھی 4 صوبے ایک صوبہ وہ 6 نکات پر ہر صوبے کا معاملہ کریں گے تو 4 ریاستیں یہاں وجود میں آ گئی، ورنہ 2 ریاستیں رہ گئی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب کاش ہے، لیکن جب ہم نے کسی معاملے کے اندر بھی کہیں بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا، غلطی پر غلطی، تو پھر شامت اعمال ما صورت نادر گرفت۔ اب وہ صورت نادر میں بھٹو کو شمار کر لیں، مجید کو شمار کر لیں، ہے ہماری شامت اعمال۔ یہ بونے سے لوگ یہ کردار جو ہوتے ہیں بات اہم نظر آتے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی اصل معاملات کے اندر۔ اصل معاملات تو چلے آ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک، عباد سبا ہی ہم آورتا ہے تو۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ بھی کچھ عقلی، منطقی، سیاسی، دستوری 100 باتوں کی ایک بات اگر میں آپ سے عرض کروں، قرآن کی تشخیص کیا ہے، کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ قرآن مجید کی تشخیص یہ ہے پس پردہ جو حقیقی سبب اللہ سے بدعہدی کی سزا ہے جو ملی ہے، اور اس کا دوسرا کوڑا اس سے شدید تر پڑے گا، لا محالہ پڑے گا، لازماً پڑے گا اگر ہم نے رجوع نہ کیا اور توبہ نہ۔ سورہ توبہ کی 3 آیتیں 75، 76، 77 یہ قانون ہے اللہ کا۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، صالح بن جائیں گے۔ دیکھ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، دولت مند بنا دیا، بخلوا بہ، اب بخل کیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم معرضون، اعراض کیا، بھول گئے کیا وعدے کیے، کأن لم یدعونا، ایسا ہو گئے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ وہ تو آئیں گڑ گڑا کر، جیسے جنرل صاحب آئی وٹنس ہے سقوط ڈھاکہ کے، میں آئی وٹنس ہوں تحریک پاکستان کا، ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے صحیح، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے صحیح، عیدین میں، جمعے کے اجتماعات میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اے اللہ ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا، تیرے نبی کا دین جو ہے اس کو قائم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اس کی سزا جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، دنیا میں جو سزا اللہ نے دی، فعاقبہم، عاقبہ عقوبت سے بنا سزا، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر۔ یہ ہے قانون اللہ کا جو ہم پر 100% لاگو ہوا، بدعہدی کی اللہ سے، خلاف ورزی کی اس معاہدے کی، نفاق، اور نفاق کی 2 شکلیں ہیں جو آج پاکستانی معاشرے کا ہال مارک جسے کہتے ہیں، ٹریڈ مارک کہہ لیجیے، نمایاں ترین، ایک وہ جسے نفاق عملی کہتے ہیں، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر، 4 چیزیں حضور نے فرمایا 4 اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں چاروں ہیں کٹر منافق ہے، پکا منافق،
ٹھیٹھ منافق ہے، 100% منافق۔ ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ اس سے وہ باز نہیں آتا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر اشتعال، سوت کار، گالن گلوچ اور مار دھاڑ۔ آپ دیکھ لیجیے اپنے معاشرے میں یہ 4 ہوتی ہے۔ برا نہ بنائیے، جو جتنا بڑا ہے آپ کے ہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا خائن ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو جتنا ہے۔ اور دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، فرقے واریت ہے، طبقاتیت ہے، لسانیت ہے، صوبائیت ہے۔ نفاق باہمی اور نفاق عملی، کردار کا دیوالہ نکل گیا، اتحاد ختم ہو گیا۔ لیکن ہم نے اس جیسا کہ کوئی ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی، ہم نے اس عذاب ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 21۔ اس کی ہم وزن آیت جنرل صاحب نے پڑھی تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 41۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پاکستانی معاشرے کے اوپر یہ آیت 100% چسپاں۔ بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے، غالب بسبب لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں، تاکہ اللہ انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں سے تو درگزر نہیں کرتا، کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزاج چکھاتا ہے عذاب کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئے، باز آ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ یہی مضمون سورہ سجدہ میں آیا۔ سورہ سجدہ کی آیتیں 30 ہیں، وہاں اس کا نمبر 21 ہے، اس کی آیتیں 60 ہیں، وہاں اس کا نمبر 41 ہے، کورسپونڈنگ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ لوٹ آئے۔ یہ چھوٹا عذاب تھا کس کے مقابلے میں؟ بڑے عذاب کے مقابلے میں جو آنے والا۔ ویسے تو یہ بھی عظیم ترین عذاب تھا، 800 برس جن پر حکومت کی تھی، اس کے قیدی بن کر رہے ہیں جنرل صاحب، 93,000 اس ہندو کے قیدی، اور کہاں مدھیہ پردیش، سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لاد کر بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ کے فوجی لے جائے گئے اس ہندو قوم جس پر حکومت کی۔ کہا اندرا گاندھی نے بھی ہے revenge over 1000 years defeat۔ اندازہ کیجئے، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال کی بیٹی، لبرل خاندان کوئی ہندوؤں میں ہو سکتا ہے تو چوٹی کا لبرل خاندان وہ ہے، لیکن اس کی ذہنیت بھی یہ ہے we have revenge over 1000 years defeat۔ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکھا دیا، کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے ماتھے پہ۔ لیکن یہ عذاب ادنا ہے۔ کیوں میں ادنا کہہ رہا ہوں؟ غنیمت سمجھیے ابھی یہ پاکستان باقی ہے، اور بہت بڑی مملکت، وہ بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے۔ شاید آپ نے کل کے اخبار میں پڑھا ہو 10,000 وہاں پر افراد، وہی جہاں پر کہ سب سے زیادہ آپ نے جو ابھی تجربات سنے ہیں جنرل صاحب کے، وہی چوٹوگرام، چٹاگانگ، وہاں سے 10,000 مسلمان چلے مارچ کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف کہ شریعت نافذ کرو۔ اسلام کے معاملے کا معاملہ، وہ تسلیمہ نسرین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیا ان کے اندر مذہبی غیرت نہیں ہے؟ بھاگنا پڑا کہ نہیں اس کو؟ جان بچا کر کیسے گئی؟ بہرحال چھوڑیے، غنیمت ہے کہ وہ بھی ابھی ایک ملک ہے، مسلمان ملک، لیکن یہ ملک میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ 2 خطوں پر مشتمل پاکستان تو اللہ نے ہمیں بونس دیا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، ورنہ مصور پاکستان نے انویسیج نہیں کیا تھا۔ یہ مصور پاکستان کون ہے؟ علامہ اقبال موجود، ان کا جو خطبہ ہے 1930 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹس دی ڈیسٹنی، آئی فیل اٹس دی ڈیسٹنی،
یہ تقدیر مبرم